لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم 28ویں پارے کی سورۃ الجمعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں چونکہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے چند شرعی احکام کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کے مبارک صفاتی ناموں کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ الملک وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، بادشاہوں کا بھی بادشاہ۔ دنیا کی بادشاہت کو زوال ہے لیکن اللہ کی بادشاہت لا زوال ہے۔ القدوس وہ پاک ہے، العزیز طاقت والا ہے، اور الحکیم حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے چند صفاتی نام سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ جل جلالہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کی طرف بھیجا، جن نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ان 1,24,000 رسولوں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی؟ اس کے مقصد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ کو مبعوث فرمایا؟ اس کا بیان سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں آ رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں ایک رسول بھیجے، انہی میں سے۔ امی کا معنی ہے ان پڑھ۔ اہل عرب کو امی کہا جاتا تھا، اس لیے کہا جاتا تھا کہ عربوں کے ہاں نہ تو لکھنے پڑھنے کا کوئی باقاعدہ انتظام موجود تھا، جیسے اس زمانے کی دوسری سلطنتیں فارس اور روم، وہاں لکھنے پڑھنے کا، ہنر کا، فن سیکھنے کا، ہنر سیکھنے کا پورا انتظام تھا۔ لیکن عرب میں نہ تو لکھنے پڑھنے کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی کوئی ہنر اور فن سیکھنے کا کوئی انتظام تھا۔ ان لوگوں کی زندگی صحرا سے شروع ہوتی تھی، اونٹوں اور گھوڑوں سے شروع ہوتی تھی اور تیر، تلوار اور نیزوں پہ آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ بس یہ ان کا ایک دائرہ تھا۔ مویشی پالتے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، یہ ان کی معیشت تھی، تجارت کرتے تھے۔ اس لیے اہل عرب کو قرآن مجید میں امی قرار دیا گیا، جنہوں نے کوئی تعلیم، باقاعدہ ہنر
زندگی کی ضروریات کا کوئی باقاعدہ فن حاصل نہیں کیا تھا، اور پھر اہل عرب کے پاس کوئی باقاعدہ آسمانی کتاب بھی قرآن مجید سے پہلے موجود نہیں تھی۔ کہنے کو تو وہ دین ابراہیمی کا پیروکار اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن باقاعدہ کوئی دستاویز، کوئی مستند ثبوت، کوئی تعلیمات کا مستند حوالہ یہ اہل عرب کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو یہ امی لوگ تھے، یعنی جو لکھنے پڑھنے سے، ہنر سیکھنے سے، آسمانی تعلیمات کی مستند دستاویز سے یکسر محروم تھے۔ ان امی لوگوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک رسول کو بھیجا، ایک ایسی قوم جو جدید تہذیب و تمدن سے نا آشنا، جو اخلاقیات کی بلند قدروں سے نا آشنا، کہ جس کا کام بس اتنا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی، ذرا بڑا ہوا تو اسے گھوڑے یا اونٹ کی پیٹھ پر بٹھا دیا، بس یہی ان کی زندگی کا دائرہ تھا، اسی میں وہ گھوم رہے تھے۔ جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ عورت چونکہ کمزوری کی ایک علامت ہوتی ہے تو گھر میں بیٹی کا ہونا ان کے لیے ناگوار تھا، کیونکہ وہ اسے اپنی کمزوری کا باعث سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیات۔ ان کی بعثت کا پہلا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، قرآن مجید نازل فرمایا، وہ نبی امی ان لوگوں کے سامنے، اہل عرب کے سامنے اللہ جل جلالہ کی ان آیات کی تلاوت فرمائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا مقصد ان کو سنواریں، ان کے نفوس کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ، یزکیہم، تزکیہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، زکوٰۃ کا معنی بھی ہے پاک کرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں کو صاف کریں، ان کے دلوں کو پاک کریں، ان کے اخلاق کو سنواریں، ان کی تربیت فرمائیں۔ دوسرا مقصد یہ بیان کیا گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں جسے آسان لفظوں میں تربیت کہا جاتا ہے، تربیت، یعنی ایک تو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت پہلا مقصد، اور دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس یعنی تربیت کرنا۔ جیسے آج کل علماء، مشائخ، اساتذہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات سننے والے، ان کے پاس بیٹھنے والے اچھے اخلاق سیکھیں، اچھی عادات سیکھیں، جو برے اخلاق ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اور جو اچھے اخلاق ہیں ان کو اپنا لیں، یعنی اخلاق رذیلہ نکل جائیں اور اخلاق حسنہ آ جائیں۔ اس کا نام تزکیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اور تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ انہیں کتاب کی تعلیم دیں، یعنی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے قرآن مجید، اس کتاب کی تعلیم دیں، تعلیم کتاب۔ اور اس لفظ سے واضح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا، معلم، کیونکہ جو تعلیم دیتا ہے وہ معلم ہوتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تعلیم کتاب، اور چوتھا مقصد ہے تعلیم حکمت۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیں اور دانائی کی، عقل مندی کی۔ حکمت کا معنی دانائی اور عقل مندی ہے۔ ہمارے ہاں تو حکمت کا معنی کچھ دوائیاں دینے والا طبیب جو جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتا ہے، اسے ہم حکیم کہتے ہیں، اور اس شعبے کو ہم حکمت کا شعبہ کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں
حکمت کا معنی ہے دانائی، عقل مندی، سمجھداری، اور حکیم کا معنی ہے وہ جو دانا ہو، سمجھدار ہو، جسے ہم کہتے ہیں سیانہ آدمی، جس دنیا دیکھی ہو، جس کا تجربہ ہو، جو چیزوں کو سمجھتا ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ تو جو تعلیم دیتا ہے وہ معلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا، اس آیت سے واضح معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، مختلف صحابہ کرام نے روایت کی، فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مختلف حلقے لگے ہوئے تھے، کوئی ذکر کا حلقہ تھا، کوئی تعلیم کا حلقہ تھا، مختلف حلقے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جو تعلیم والا حلقہ تھا، تعلیم و تعلم والا حلقہ، جہاں سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حلقے میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، استاذ، معلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم ہیں، امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے آپ کی بعثت فرمائی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو تعلیم کتاب یعنی قرآن مجید سکھانا، اور تعلیم حکمت یعنی دانائی سکھانا، عقل مندی سکھانا، یہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد دانائی کی وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور وہ حدیث کی شکل میں محفوظ ہوئی۔ والحکمہ، دانائی کی وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور حدیث کی شکل میں محفوظ ہوئی۔ تو یہ 4 مقاصد بعثت بیان کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق۔